حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، مہربانی فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسانیاں عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے کشمیری فلسطینی مسلمان بھائی، رب العالمین یحکم الحاکمین ان پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، مدد فرما، نصرت فرما، آزادیاں عطا فرما۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا خالق ہے، اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کی امت کے اندر نیک اور صالحین لوگ گزرے جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مقام و مرتبے عطا فرمائے۔ یعنی ہر امت کے اندر نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور ولایت کے مقام پر فائز اولیاء اللہ ہر امت کے اندر ہوئے، گزرے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر امت کے اولیاء کو شان عطا فرمائیں، مقام عطا فرمائے، مرتبے عطا فرمائے، کیونکہ کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر جو اولیاء گزرے، ان کو مقام اور مرتبہ ملا کس وجہ سے ملا کہ ان کی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ یعنی ہر امت کا ولی اپنے نبی کی تعلیمات پر زندگی بسر کرتا، اپنے نبی کی تعلیمات کو عام کرتا، اپنے رب اور اپنے پیغمبر کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرتا، تو اپنی نسبت اور تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ قائم رکھتا، تو اللہ ان کو مقام عطا فرماتا۔ اسی طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو اولیاء کاملین، نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار لوگ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کا تعلق اور ان کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ ان کا تعلق۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کاملین وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے اندر پھیلایا، دنیا کے اندر عام کیا، خود بھی عمل کیا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا درس دیا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اولیاء اللہ کی نسبت جو ہے، ولی کی نسبت وہ اپنی طرف کی ہے، میرے ولی، میرے دوست۔ تو نسبت جو ہوتی ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے بندے کا مقام جو ہے وہ بدل جاتا ہے، نسبت کی وجہ سے بندے کی عزت کے اندر، اس کی تکریم کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنیاوی مثال دی جاتی ہے کہ اینٹیں ایک ہی بٹھے پر تیار ہونے والی، ایک اینٹ کسی مکان پر لگ گئی، کسی مکان کے باتھ روم کے اندر لگ گئی، اور اسی بٹھے سے نکلنے والی اینٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر جب لگ گئی تو مسجد کے اندر لگنے والی اینٹ کا مقام مسجد کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے بڑھ گیا۔ ایک ہی درخت کی لکڑی کاٹی گئی، اس لکڑی کے پھٹے تیار کیے گئے، ان پھٹوں میں سے کسی کا میز تیار ہو گیا، کسی کی کرسی تیار ہو گئی، اور اسی لکڑی میں سے بچے ہوئے ایک حصے کا قرآن مقدس رکھنے کے لیے رحل تیار ہو گیا۔ اب کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، ٹیبل پر چیزیں رکھی جاتی ہیں، میز پر پاؤں تک لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن اسی درخت کی بچی ہوئی لکڑی، اس کے حصے سے، اس کے ٹکڑے سے قرآن مقدس کے لیے رحل تیار ہوا، تو اس رحل پر قرآن مقدس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھی جاتی، اور قرآن مقدس کی تعظیم جب کی جاتی ہے تو اس رحل کی بھی تعظیم کی جاتی ہے کہ اس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے۔ کاغذ ایک ہی فیکٹری میں تیار ہونے والا، اس کاغذ کے اوپر اخبار چھپ گیا، رسالہ چھپ گیا، کوئی ناول چھپ گیا، کوئی دنیا کہ کسی علم کی کتاب چھپ گئی، کیمسٹری، فزکس، بایو، انگلش، لیکن اسی کاغذ کی فیکٹری سے نکلنے والا کاغذ جو ہے وہ قرآن چھاپنے والی کمپنی نے خریدا، اس پر قرآن مقدس پرنٹ کیا، قرآن چھاپا۔ اب ورک ایک ہی فیکٹری سے نکلنے والا ہے، لیکن جس پر قرآن کے الفاظ آ گئے، وہ ورک جو ہے وہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے وہ ورک بھی قابل تعظیم ہو گیا، وہ ورک بھی قابل عزت ہو گیا۔ ایک ہی فیکٹری کے اندر کپڑا تیار ہوا، ایک ہی تھان میں سے کپڑا لیا گیا، اور کپڑا لے کر اس کا سوٹ تیار کیا گیا، اس کی قمیض بھی بنی، اس کی شلوار بھی بنی، وہ پہننے کے قابل ہوا، پہنا گیا، استعمال ہوا، ردی ہوا، اس کو پھینک دیا گیا۔ لیکن اسی تھان میں سے آدھا گز کپڑا لے کر کسی نے قرآن مقدس کا غلاف بنایا، تو وہ غلاف بھی قرآن مقدس کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے وہ غلاف بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس کو کھولنے والا، جو قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے کھولتا ہے، وہ کھولنے سے پہلے اس غلاف کو چومتا ہے، پھر کھول کر پھر قرآن کو چومتا ہے۔ یہ اس کپڑے کی عزت ہوگی قرآن کی وجہ سے۔ یعنی تعلق جب کسی کمزور کا کسی طاقتور کے ساتھ ہو جائے، کسی ادنا کا تعلق کسی اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، کسی ماڑے کا تعلق کسی امیر کے ساتھ ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے، تو پھر وہ ماڑا ماڑا نہیں رہتا، وہ ادنا ادنا نہیں رہتا، وہ کمزور کمزور نہیں رہتا، وہ عام عام نہیں رہتا، بلکہ وہ عام بھی خاص بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا بے شک میرے ولی، میرے دوست،
اب یہ سمجھ لیں اس بات کو، مثال دے کر سمجھایا کس لیے کہ بندہ تو عام ہے، ہم بھی بندے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی احکامات خداوندی پر کما حقہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ہم بھی بندے ہیں، لیکن جن کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا معاملات سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کو ذکر کیا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ بندہ جب فرائض کو پورا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے، سب سے پہلے اور بنیادی چیز کیا ہے؟ فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ اگر بندے کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں ان کو چھوڑ کر نوافل کی طرف یعنی نفلی کام یا مستحبات کی طرف وہ توجہ کرے، لیکن فرض کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو فرض کو چھوڑ کر مستحب کام کرنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ مستحب کام نفلی کام ان سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ فرائض جو ہے وہ ادا کرے۔ فرائض صرف یہ نہیں کہ فرض نماز، اس کے علاوہ بھی بندے کے اوپر کئی فرائض ہیں، ہر فرض کو پورا کرے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کے محبوب نے بندہ جب فرائض پورے کرتا ہے، پھر نفل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس بندے کو میں اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، اس بندے کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، اس بندے کو میں اپنا ولی بناتا ہوں، اس بندے کو میں اپنا دوست بناتا ہوں، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے پھر وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ فرمایا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں کے اندر طاقت جو ہے وہ رب العالمین کی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رب کی ہوتی ہے، پھر ان آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ کان اللہ کی عطا کردہ خاص طاقت سے سنتے ہیں، پھر ان کانوں کو سننے کے لیے دور اور نزدیک ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو ایک اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور پھر اولیاء میں سے سب سے اعلیٰ شان ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو دنیا کے اندر مبعوث کیے، ہر نبی کو امت عطا کی۔ امت جو باقی انبیاء کرام کو امتیں ملی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو امت ملی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور اس امت پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو دین نازل کیا وہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو باقی انبیاء جو 1,24,000 کم و بیش ہیں، ان سب انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ شان، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے زیادہ عظمت و رفعت جو ملی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو باقی امتوں میں سے سب سے اعلیٰ شان اور مقام اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی امت جو تھی وہ بڑی لاڈلی امت تھی. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی امت بڑی لاڈلی امت تھی. جو بھی وہ تقاضا کرتے، جو بھی وہ مطالبہ کرتے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں اس مطالبے کو پیش کرتے تو اللہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیتا. یعنی بڑی لاڈلی امت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اگر عبادت کریں گے تو پھر ہم یہ روٹی پانی، یہ محنت مزدوری، یہ چکر ہم سے نہیں ہوتا. اللہ نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کر دیا. 12 قومیں تھی، 12 قبیلے تھے. پانی سے گزرتے ہوئے الگ الگ راستہ ان کو ملا، پانی پینے کے لیے الگ الگ چشمے ان کو ملے. یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی امت پر اتنے کرم فرمائے، اتنی مہربانیاں فرمائیاں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے رب العالمین، حکم الحاکمین جو امت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اتنے تو ان کے لاڈ اٹھاتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں تو عطا کرتا ہے، جو وہ تقاضا کرتے ہیں وہ تو پورا کرتا ہے. تو اے رب العالمین حکم الحاکمین، کیا میری امت جیسی بھی کوئی امت ہو سکتی ہے جس پر بادل سایہ کرتے ہیں، جن کو من و سلوہ ملتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا اے موسیٰ، تیری امت پر میں نے بڑے کرم کیے، بڑے فضل کیے، بڑی مہربانیاں کی، لیکن اے موسیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو تم نہیں جانتے. جتنا میرا فضل تمام امتوں پر ہوا ہے، وہ تمام فضل، وہ تمام کرم، وہ تمام مہربانیاں جو ساری امتوں پر ہوئیں، اکیلی میں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فضل اور مہربانیاں کی ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے کوئی نبی اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک میں جنت کے اندر نہ جاؤں، اور امتوں میں سے کوئی امت اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتی جب تک میری امت جنت کے اندر نہ چلی جائے. اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا کرم، کتنا فضل، کتنی مہربانی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ حساب بھی نہیں لے گا، اللہ بغیر حساب کو ان کو جنت عطا فرما دے گا. یہ امت مصطفیٰ پر کرم. اور 70,000، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے. اور طبرانی شریف کے اندر، بہقی شریف کے اندر اس سے آگے بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے محبوب تیری امت کا 70,000 بغیر حساب کے جنت کے اندر جائے گا، تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اضافے کا سوال کیا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے وہ بھی عطا فرما دیا. فرمایا وہ جو 70,000 بغیر حساب کے جنت کے اندر جائے گا اس کو میں یہ مقام عطا کروں گا، محبوب تیرے مانگنے پر تو نے اضافے کا سوال کیا ہے تو میرا حکم تو بدلتا نہیں، میرا حکم تو وہی ہے، 70,000 جائے گا بغیر حساب کے جنت کے اندر، لیکن محبوب تو نے زیادتی کا سوال کیا ہے، اضافے کا سوال کیا ہے، تو 70,000 کا ہر فرد اپنے ساتھ مزید 70,000 لے کر جنت کے اندر جائے گا. یہ امت مصطفیٰ پر کرم ہے. تو وہ 70,000 کون ہوں گے؟ وہ امت کے صلحاء ہوں گے، امت کے متقی لوگ ہوں گے، امت کے پرہیزگار لوگ ہوں گے، امت کے وہ اعلیٰ لوگ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے. اور وہ جب جنت کے اندر جائیں گے
تو وہ اکیلے جنت کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جنت کے اندر جائیں گے جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور پھر امت کے اندر، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آج تو ہم نے اہل سنت و جماعت نے خاص کر جو ہے وہ جو ولی ہونے کا ایک کرائٹیریا تھا، ولی ہونے کا جو ایک معیار تھا، ہم نے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ہم نے تو آج ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا جو ہے وہ ولی بنا لیا، پیر بنا لیا، جس کو نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ خود شریعت پر عمل کرنے والا۔ جب خود عمل نہیں کرے گا دوسروں کو کیا بتائے گا؟ ولی وہ ہے، قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو صفات بنیادی طور پر اس کے اندر ہونے ضروری ہیں۔ ایک تو اس کا ایمان کامل ہو، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر بھی اس کے کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس کی عقیدے کے اندر بھی کوئی بد عقیدگی نہ ہو، اس کی عقیدے کے اندر بھی کوئی خرابی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کہلوائے تو اپنے آپ کو ولی، کہلوائے تو اپنے آپ کو پیر، لیکن اس کی زبان سے جو ہے وہ کبھی صحابہ کے خلاف کھلے، کبھی اہل بیت کے خلاف کھلے۔ اس کے ایمان اور عقیدے کی خرابی جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پھر متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی اس کے اندر ہو۔ تقوی کیا ہے؟ سیدھی اور سادے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو، دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، دین کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارتا ہو، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، خود بھی جب دین کے راستے پر چلے گا تو پھر جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، جب وہ خود جنت کے اندر جائے گا ولی، تو اس کے ساتھ والے بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن آج ہم نے جو ہے وہ معیار بدل دیا، ہم نے وہ جو ایک کسوٹی تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ آج ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں، جس کو ہم ولی بنا رہے ہیں، ولی کا جو ہے جس کے اوپر لیبل لگا رہے ہیں، کیا وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں؟ کیا وہ نماز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں؟ کیا اعلانیہ گناہ کرنے والا تو نہیں؟ لیکن ہم صرف یہ دیکھنے پر جس کی بلے بلے ہے، جس نے جو ہے وہ 10 انگوٹھیاں پہن لی، ہمارے نزدیک وہ ولی، ہمارے نزدیک وہ پیر، جس نے جو ہے وہ لمبی لمبی لٹیں رکھ لی، ہم نے اس کو ولی اور پیر بنا لیا۔ جو 6 مہینے، سال 2 سال نہاتا نہیں، ہم نے اس کو ولی اور پیر بنا لیا۔ جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا کے اندر اڑتا ہوا آئے، ہوا کے اندر اڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، فرمایا کہ اگر ہوا کے اندر اڑتا ہوا آئے لیکن شریعت کا باغی ہو تو فرمایا وہ ولی ہو سکتا نہیں۔ شریعت پہلے ضروری ہے، دین پر عمل پہلے ضروری ہے، اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ضروری ہے۔ تقوی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ صفت پہلے ضروری ہے۔ جب یہ ہوں گی تو پھر اگلا جو ہے وہ سٹیپ ہوگا، پھر آگے ولایت یا پیری کا جو معیار ہوگا۔ لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو خود رستے پر نہیں، ہم نے ان کے ساتھ دامن جوڑا ہے۔ جو خود رستے پر نہیں ہے وہ ہمیں کیسے رستے پر ڈالے گا؟ تو اس لیے جو ہے وہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں حقیقی طور پر ان کا مقام بڑا ہے، ان کی شان بڑی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کی جو ہے وہ مرتبہ اللہ نے ان کو بڑا عطا فرمایا ہے۔ تو لیکن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر کوئی پیر ہے، جی یہ فلانا پیر ہے، لیکن اگر پیر کو دیکھے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ پیر بنانے کے لائق نہیں۔ اگر پیر صاحب تازہ اس طرح پھیر کے آئے نے تو وہ پیر نہیں ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ کا ترک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے کوئی کتوں کی لڑائی کروا رہا ہے،
کوئی ایسے اور غیر شرعی کام کر رہا ہے تو وہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ پیر وہی ہوگا، ولی وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کرے گا۔ کیونکہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہمارے گزرے، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی حیات جو ظاہری دنیا کے اندر جو انہوں نے زندگی بسر کی ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دین مصطفیٰ کا پابند ملے گا، شریعت مصطفیٰ کا پابند ملے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جب دامن وابستہ ہو تو پھر ان کے ساتھ دامن وابستہ کرنے کی وجہ سے جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپنی پہچان کا معیار بدلیں اور صحیح لوگوں کی پہچان کر کے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں، تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔